خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام میں سے ایک حصہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں سے دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں۔ اور مجھے امید ہے کہ جن باتوں کا ذکر خدا کے کلام کی روشنی میں کیا جائے گا ان پر ہم دھیان دیں گے، ہمارا دھیان ادھر لگ جائے گا، بھوک پیدا ہوگی روحانی، اور پھر ہم جاننا چاہیں گے کہ خدا نے کتنی بڑی مہربانی ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح میں کی ہے۔ اور یہ خداوند یسوع ہے کون؟ یہ کیوں اس دنیا میں آیا؟ کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے؟ اگر ہم اسے قبول کریں اور اس سے کہیں کہ میری زندگی کو تو سنبھال، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کیا تبدیلی پیدا ہوگی؟ کیا قیمت دینی پڑے گی؟ کیا نقصان اٹھانے پڑیں گے؟ یہ سارے سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوں گے، لیکن جس خداوند کا کلام آپ سن رہے ہو وہ آپ کو سکھائے گا بھی، سمجھائے گا بھی، سہارا بھی دے گا، اور آپ کی زندگی کے وسیلے سے اپنی پیاری اور پاک مرضی پوری کرے گا۔ آپ بہت خوش ہوں گے، آپ کی اولاد مبارک ہوگی۔ جب میں ان باتوں کا ذکر کرتا ہوں تو میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھ پر رحم کرے۔ خدا کمزوروں کو استعمال کرتا ہے، یہ اس کی اپنی قدرت ہے، یہ اس کی اپنی مہربانی ہے۔ سو آئیے خدا کے کلام میں سے اس حصے کو پڑھتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کے پاس انجیل ہے، نہیں ہے تو آپ خرید سکتے ہیں یا کسی سے لے سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں چاہیں آپ کو مل جائے گی۔ میں اردو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ یوحنا کی انجیل کا ایک حصہ ہے، یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب، اور اس کی میں 18 آیت تک پڑھوں گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 18 آیت تک ایسے لکھا ہے: ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، کلام کے وسیلے سے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ یعنی یوحنا گواہی دینے کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلام مجسم ہوا، جسم میں ظاہر ہوا۔ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو میرے بعد آتا ہے، وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا
کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ کتنی باتیں اس وقت ایسی ہیں جنہیں سن کر طرح طرح کے خیالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی طاقت سے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا کبھی کوئی اپنی سمجھداری سے خدا کو سمجھ سکا ہے؟ خدا کی باتیں، خدا کا کلام، خدا کے کام کوئی سمجھ سکا ہے؟ جتنا زیادہ کوئی نزدیک پہنچا ہے اتنا ہی زیادہ اس نے رو رو کر کہا ہے، ہائے میری لاچاری، ہائے میری کمزوری۔ پر خدا کا شکر ہو، یہ خدا کا شوق نہیں، یہ خدا کی کوئی خوشی نہیں کہ انسان کو ایسے لاچار رکھے۔ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، طرح طرح سے ظاہر کیا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے طرح بطرح اور حصہ بہ حصہ ظاہر کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ ایسے نور میں رہتا ہے جہاں کسی کی پہنچ نہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ خدا کے ان بندوں نے جنہوں نے اس کی تھوڑی سی نزدیکی حاصل کی ہے، ڈرتے اور کانپتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی اگر اسے جان لے یا دیکھ لے تو جیتا نہیں رہ سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گا۔ انسان میں اتنی بساط ہے نہیں، اتنی برداشت نہیں ہے۔ لیکن دیکھو خدا کی مہربانی، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے اپنے کلام کے وسیلے سے۔ اس نے کچھ کہا ہے اور کچھ ہوا ہے۔ جب وہ کچھ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ یہ کلام ہے جو طرح طرح سے ظاہر ہوتا رہا ہے ہر زمانے میں۔ جیسے ایک اچھا استاد بچے کی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے، اسی قسم کی زبان استعمال کرتا ہے، اسی قسم کے محاورے استعمال کرتا ہے، اسی قسم کی مثالیں استعمال کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بچہ، ماں باپ اسکول میں چھوڑ کے چلے گئے اور بچہ چپ نہیں ہو رہا، رو رہا ہے۔ ٹیچر آئی، اس نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اس کے بعد اسے گود میں بٹھا لیا، اس سے باتیں کرنی شروع کی، کچھ بھی نہیں پڑھایا، کچھ بھی نہیں اس سے کہا، باقی بچے کام کرتے رہے، وہ گود میں بیٹھا رہا۔ اگلے دن جب ماں باپ بچے کو چھوڑنے گئے تو وہ اتنا نہیں رویا، سیدھا اپنی ٹیچر کی گود میں جا بیٹھا۔ اس وقت ٹیچر نے اسے اعتبار کرنا سکھایا۔ اس کے بعد وہ بچہ کئی مہینے آنے کے بعد گود میں بیٹھا نہیں رہا، ٹیچر نے ایک اور طریقہ استعمال کیا۔ پھر ایک ایسا دن آیا کہ اسے اتنی سمجھ آ گئی کہ اسے اپنا ہوم ورک خود کرنا چاہیے، ٹیچر نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، یونیورسٹی میں پڑھانے لگا۔ اس وقت بھی وہ سیکھتا تھا، لیکن اس کے سیکھنے کے ڈھنگ اور تھے۔ انسان کا بھی حال ایسا ہی ہے۔ خدا جو کامل استاد کو دانائی بخشتا ہے، اس نے بھی ایسا ہی کیا ہے، طرح طرح سے، درجہ بدرجہ، حصہ بہ حصہ۔ آپ دیکھو گے ہر ملک میں، ہر زمانے میں، ہر قوم کے لوگوں پر خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ اس نے کہا ہے اور ہو گیا ہے، کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا دھیان خدا کی طرف گیا ہے۔
دھندلے دھندلے اشارے جیسے لوگوں کو ملے، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ خدا ویسا ہے جیسا انہوں نے سمجھ لیا، وجہ یہ ہے کہ اپنی بساط کے مطابق انہوں نے سمجھا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے جو کامل استاد کو دانائی بخشتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں سمجھ میں، پہچان میں، دانائی میں۔ پھر ایک وقت آیا کہ جس کلام کے وسیلے سے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، وہ کلام مجسم ہوا لکھا ہے، جسم میں ظاہر ہوا، جو فطرت میں، قدرت کے کاموں میں ظاہر ہوا ہے، جو آواز میں ظاہر ہوا ہے، جو نبیوں پر طرح طرح سے ظاہر ہوا ہے، وہی کلام جسم میں ظاہر ہوا۔ اور لکھا ہے کہ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا کے پاس کلام نہ ہو، کہ ایک ایسا وقت آیا کہ اس میں بھی تدریج ہے، ایک ایسا وقت آیا جب اس نے بولنا سیکھ لیا اور وہ بولا اور اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ ہمیشہ سے بول سکتا تھا، ہمیشہ سے بولتا ہے، ہمیشہ تک بولتا رہے گا، اس کا کلام شروع سے اس کے ساتھ ہے۔ اظہار وقتاً فوقتاً، حصہ بہ حصہ، طرح بر طرح انسان پر ہوتا رہا ہے اس کا اظہار۔ لیکن لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ کلام خدا کا ہے، جو کچھ خدا ہے وہ اس کا کلام ہے، اس کے کلام میں وہ سب کچھ ہے جو خدا کی ذات میں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا انسان کی طرح ہو، کہ اس کا کلام اور قسم کا ہے اور وہ خود کسی اور قسم کا ہے۔ باتیں وہ بہت اچھی کرتا ہے، اپنی ذات سے بہت برا آدمی ہے، یا آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن باتیں بہت گھٹیا کرتا ہے تو آدمی سچا، مگر کلام میں اس کی کبھی سچائی نہیں ملے گی، جھوٹ ہی ملے گا ہمیشہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کلام اپنی ذات سے وہی ہے جو کچھ خدا ہے، ورنہ جو کچھ خدا ظاہر کر رہا ہے انسان پر وہ جھوٹ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ اگر خدا انسان پر وہ سب کچھ ظاہر کر رہا ہے جیسا وہ ہے، اور اس کے اظہار میں اور اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں ہے، تب ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہی ہے جسے ہم جان نہیں سکتے، لیکن دیکھو وہ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ کلام نور ہے، اس میں روشنی ہے۔ جب وہ کلام کرتا ہے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ جب خدا نے انسان سے کسی بھی وسیلے سے کلام کیا ہے، بات کی ہے، کہا ہے، تو اگیانتا کا، جہالت کا اندھیرا دور ہو گیا ہے۔ وہ کچھ سوچتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید یہی سچائی ہے، لیکن خدا نے انہیں کچھ کہا، کچھ ہو گیا، اور وہ سوچنے لگے، اور انہوں نے کہا جو کچھ ہم سمجھتے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ سچ نہیں تھا۔ یہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ اس کے کلام کی قدرت ہوتی تھی کہ اندھیرا دور ہو جاتا تھا، اور وہ چلاتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے واہ واہ، یہ ہے سچائی، یہ ہے حقیقت، ایسا ہے خدا۔ اور وہ گر پڑتے تھے اس کے حضور اور کہتے تھے واہ واہ، تیرے رحم کے لیے تیرا شکر ہو، تو نے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر دیا، تیرا شکر ہو، اگر تو ایسا نہ کرتا تو ہمارے لیے سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہ تھا، اور ہم ٹھوکریں کھاتے رہ جاتے اور کبھی نہ تیرے قریب آ سکتے۔ خدا کا شکر ہو کہ خدا کے کلام میں روشنی ہے، نور ہے، اور لکھا وہ سب آدمیوں کو روشن کرتا ہے۔ روشنی کہیں بھی اگر آئی ہے تو وہ خدا کے کلام کی روشنی ہے، اس کے بغیر روشنی ہے نہیں، کسی کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہو، اگر آپ کے پاس کوئی روشنی ہے اس کا شکر کیا کرو۔ جو بات سچ آپ کو پتہ لگ گئی ہے اس کے لیے سچ مچ سجدے کیا کرو، زمین پر منہ رکھ کے کہا کرو تیرا شکر ہو، کیونکہ روشنی سوائے تیرے اور کوئی اور ہے نہیں۔ خدا نور ہے، اور لکھا اس کا کلام کے لیے کہ وہ نور ہے۔
اگر جو کچھ ظاہر کیا جاتا وہ اندھیرا ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہے یہ کفر. ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہمیں یہ کہنا پڑتا کہ جو کچھ خدا نے ظاہر کیا ہے وہ نہیں ہے جو وہ خود ہے. تو کیا اس پر ہم یقین کر سکتے ہیں؟ خدا کا شکر ہے، خدا نور ہے، اور اس کے کلام کے لیے لکھا وہ نور ہے، بلکہ تمام روشنی جو انسان تک پہنچی اس کا وسیلہ وہی ہے. اور پھر اس کا جب وہ جسم اختیار کرتا ہے اس کا ایک نام ہے جو اسے سب دوسروں سے الگ کر دیتا ہے. اس کا نام یسوع ہے. یسوع، جس کا مطلب ہے یہوہ، بچانے والا، خدا جو بچا لیتا ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے اپنے لیے کہا تھا کہ میں بچانے آیا ہوں، ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہوں. اسی لیے جب اس کا نام رکھا گیا تھا تو خدا کی طرف سے یہ ظاہر کیا گیا تھا، کہا گیا تھا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا. یسوع نام اس کا رکھا گیا اور لکھا جو کوئی اس پر ایمان لے آتا ہے، جس پر یہ مہربانی ہو جائے، وہ جو بھوکے اور پیاسے ہیں اور سچائی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، خدا کا شکر کرتے رہتے ہیں جو روشنی بھی ان تک پہنچ گئی ہے اس کے لیے، اور حلیم ہو کر کہتے ہیں آئے خداوند، اور جاننے کو دل چاہتا ہے اور قریب آنے کو دل چاہتا ہے، وہ ان پر اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے. یسوع، کلام، خدا کا کلام جو مجسم ہوا، جو دیہ دھاری ہوا، جس نے جسم اختیار کیا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں، اور لکھا وہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. تاریخ انسانی میں یسوع، 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 خدا بچانے والا تاریخ انسانی میں گھومتا پھرتا دکھائی دیتا ہے. جب اس کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں. جب اس کے کلام کو سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں. اس کے کاموں کو دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں. اس کی محبت کو دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں. حیرت ہی حیرت ہے اس کے چاروں طرف. جس طرح خدا کے چاروں طرف حیرت ہی حیرت ہے، اسی طرح جب اس کا کلام جسم میں ظاہر ہوتا ہے، اگرچہ مجسم ہے تو بھی اس کے چاروں طرف حیرت ہی حیرت ہے. جو بھی اس کے قریب آیا حیران رہ گیا. اس کا کلام سن کر لوگ کہتے تھے انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا. اس کے کاموں کو دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے تھے. کچھ ایماندار تھے جو کہتے تھے خدا نے کیسا بڑا کام کیا ہے. کچھ ایسے تھے جو اپنی عقل کا سہارا لے کر سمجھنا چاہتے تھے اور وہ سوچتے تھے کون ہو سکتا ہے یہ، انسان نہیں کر سکتا ایسا، ہو سکتا ہے کسی شیطانی طاقت کا اس پر اثر ہو. اور اس زمانے کے لوگوں نے کہا اس میں تو بالزبول ہے، ایک دیوتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ بدروحوں کو نکالتا ہے. خدا کا شکر ہو اسی قسم کے لوگوں کو خدا نے اپنی طرف کھینچ لیا جو کہا کرتے تھے کہ اس میں بالزبول ہے. ان میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جن کی زندگی میں یہ کلام ظاہر ہو گیا، یہ روشنی ظاہر ہو گئی، یہ نام انہوں نے پہچان لیا اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا. ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں. انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہی کہ لوگ کیا کہیں گے. انہیں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ان کا سب کچھ چھن جائے گا. انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ لوگ انہیں موت کی گھاٹ اتار دیں گے. وہ صرف یہ کہا کرتے تھے خدا کا شکر ہو، تیرا کلام سنا کرتے تھے، تیرا شکر ہو ان تمام طریقوں کے لیے جو تو نے استعمال کی. ہمارے باپ دادا نے تجھے پہچاننے کی کوشش کی، تو نے چھوٹے بچوں کی طرح، معصوموں کی طرح انسان سے سلوک کیا. پھر ایک وقت آیا خداوند، تو نے اپنا کلام
کتاب میں ظاہر کر دیا، شریعت بخشی۔ موسیٰ کے لیے تیرا شکر ہو خداوند، تیرا شکر ہو۔ اب ہم نے تجھے جسم میں دیکھا ہے، اب ہم نے تجھے جسم میں دیکھا ہے۔ بے شک موسیٰ نے تجھے جھاڑی میں دیکھا تھا، تیرا کلام سنا تھا۔ اس دن سے موسیٰ وہ موسیٰ نہ رہا جو پہلے تھا، اور پھر اس کے وسیلے سے تو نے ہم کو شریعت بخشی، اپنا حکم یہ دکھایا، ہم پر ظاہر کیا کہ تو ہے کیسا۔ تو نے اپنی راست بازی شریعت کے وسیلے سے ہم پر ظاہر کی ہے۔ ہائے ہائے، کہاں تیری شریعت، کہاں میں، کہاں تیری پاکیزگی جو تیری شریعت میں ہے، اور کہاں میں ناپاک اور گھنونا انسان۔ اب وہ رو رو کے کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو۔ یہی نہیں کہ شریعت ظاہر ہوئی موسیٰ کے وسیلے سے، تیرا شکر ہو کلام مجسم ہوا، اور دیکھو ہم نے اس میں کیا دیکھا۔ دیکھو، دیکھنے کی بات دیکھو، لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا یہ وہی ہے جس کا ذکر میں نے کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، کیا پایا؟ فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ خدا کا شکر ہو، موسیٰ کی معرفت ہم کو شریعت بخشی گئی۔ یہ حکم خدا کے ہیں، یہ حکم خدا کی ذات کا اظہار ہے۔ خدا کا شکر ہو، شریعت کے ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کیسا ہے اور انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جو شریعت تو نے مجھے بخشی ہے میں نے اس پر عمل کیا ہے، اور دیکھ میں تیرے حضور حاضر ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کے حضور آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تیرے سارے احکام دل سے اور سچائی سے مانے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں آج تک تیرا کوئی حکم نہیں توڑا، میں تیری ذات کا نقش ہوں، جو کچھ تو ہے وہی اسی کا عکس میں ہوں، تیری ذات پاک ہے، میرے اندر ذرا بھی ناپاکی نہیں، میں نے تیرا کوئی حکم نہیں توڑا۔ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ مجھ پر اگر وہ رحم نہ کرے تو میرے لیے کہیں کوئی امید نہیں۔ میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ کون میری طرف سے کھڑا ہوگا؟ ہے کوئی جو میری شفاعت کرے گا اس روز جب حساب ہوگا؟ میں شریعت پر عمل نہ کر سکا، میں گناہگار ہوں، سراسر گناہگار ہوں، سراسر ناپاک ہوں، میں انسان ہوں، میں کہاں جاؤں؟ آپ بتائیے میں کہاں جاؤں؟ اگر میں انسان سے پوچھوں، انسان جو ایماندار ہے وہ مجھے یہی کہے گا بھائی ہم دونوں ایک ہی کشتی میں ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہو، کلام جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا، جس میں روشنی ہے، وہ مجسم ہوا، اور لکھا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل، خدا کا رحم، خدا کا علاج، خدا کا کام، خدا کی محبت مسیح یسوع میں ظاہر کی گئی ہے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم نجات پاؤ، زندگی پاؤ، اور کثرت سے پاؤ۔
اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، میں سزا دینے نہیں آیا۔ خدا نے بیٹے کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا، کلام اس لیے مجسم نہیں ہوا کہ ان سب کو ڈھونڈ لے اور بٹور لے جنہوں نے شریعت کو چور چور کیا ہے، جو شریعت کے محافظ ہیں اور جو شریعت کے عاشق ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، زبان سے کچھ کہتے ہیں، ذات ان کی بالکل اور ہے۔ میں ایسوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں، اس لیے نہیں کہ انہیں سزا دوں، اس لیے نہیں کہ انہیں بتاؤں کہ تمہارے لیے حشر میں کوئی امید نہیں ہوگی۔ میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں خدا کا وہ کلام ہوں جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا۔ میں تمہارے بیچ میں ہوں، تمہارے لیے ہوں، تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔